قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وآل محمد۔ تو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام مومنین کو شک کی، اور خصوصاً امام آخر کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ جو حضرات باہر تشریف فرما کہ ان سے گزارش ہے کہ آج کی شب کا واسطہ کہ آپ دیوبند میں تشریف لے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بہرحال آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں اب آپ یہ سمجھیے کہ اگر آج اگر انسان کوئی نہ مسکرائے تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ سے جو ہے وہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، اس لیے کہ نعرہ حیدری سے پتہ لگ جاتا ہے مومن اور منافق کی پہچان سے، اور لبیک یا حسین سے حسینی اور یزیدی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جناب آمنہ خاتون کی کنیز تھی، بہت مریض ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں آئے صاحب کہ یا رسول اللہ آپ کو خبر ہے کہ ایمن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسی حالت ہو رہی ہے، جسم ان کا کانپ رہا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے جیسے یہ سنا تو فوراً کہا کہ ایمن کو جو ہے بلایا جائے۔ اب جو ایمن آئیں تو آنے کے بعد پیغمبر نے پوچھا ایمن تمہارا حال کیا ہے، کس وجہ سے ایسا حالت ہو رہی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس کی بنا پر میری ایسی حالت ہو رہی ہے، اور ایسا خواب عموماً دشمن دیکھا کرتے ہیں، اور میں تو آپ کی چاہنے والی ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے پوچھا ایمن تم نے خواب کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ گزر رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا اور گر گیا، ایک جسم سے گوشت کا ٹکڑا جو جدا ہوا گر گیا۔ لہٰذا جب سے میں نے خواب دیکھا تو میں پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ فوراً پیغمبر نے فرمایا کہ ایمن پریشان ہونے کی بات نہیں، بہت جلد پروردگار عالم میری بیٹی کے بطن سے مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا کہ جس کا نام حسین ہوگا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جتنا وقت ولادت کے نزدیک آ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا، جناب زینب پریشان تھی۔ پیغمبر نے پوچھا میری لاڈلی پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا بابا جان پریشان اس لیے ہوں کہ اس کا نور حسن کے نور سے زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فوراً پیغمبر نے فرمایا میری لاڈلی یہ نور صرف حسین کا نور نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو نسل میں بقیہ امام آنے والے ان کا بھی نور ہے، ان کا نور بھی اس میں ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی حکومت اور بادشاہت صرف آسمان تک نہیں ہے یا صرف زمین تک محدود نہیں، جناب آدم کی صرف اور صرف زمین تک بھی اللہ نے بتایا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی صرف زمین تک یا آسمان تک نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسین کی بادشاہت آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، اور ولادت ہوتے ہی حسین نے بتا دیا کہ جب پہلے روز آئے ہیں تو آتے ہی جو عرش کا گنہگار تھا اس کو بالوں پر عطا فرما دیے، اور جب حیات کا آخری روز تھا تو حر کو جہنم سے جنت تک لے کر کے چلے آئے۔ ایک سلام پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیسے قرآن میں ہے کہ
لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسے ایک عالم دین نے کتاب لکھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. حسین انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور حسین کی عظمت اور مقام اور مرتبہ تو یہ کہ جیسے قرآن کا حروف مقطعات ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے لیکن ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. سمجھ میں نہیں آتے لیکن انکار نہیں کر سکتے. بس حسین ابن علی کی ذات کو ہوا ہے کہ حسین ہماری سمجھ میں تو نہیں آتے لیکن ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. حسین کی ذات ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن انکار ہم نہیں کر سکتے. اور یہ جانیے کہ جب ولادت ہوئی تو پھر اللہ نے دار جہنم کو حکم دیا اور دینے کے بعد کہا کہ آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دو اس لیے کہ آج حسین کی آمد ہے. آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو اس لیے کہ حسین کی آمد. اب یہ بتائیے انصاف سے جہنم میں کون ہے؟ کافر، مشرک، گنہگار یہ سب ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دو کہ آج حسین کی آمد ہے. لہذا جب کافر اور مشرکوں کے لیے ہو سکتی ہے تو پھر اگر کوئی حسین کا چاہنے والا ہوگا اس کے لیے نہ ہوگی کیا؟ اس کے لہذا اللہ نے کیا کہا کہ آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دو کہ حسین کی آمد ہے. اب اللہ نے جنت کے دروازوں کو حکم دیا کہ آج جنت کو اور سجاؤ اس لیے کہ آج جنت کے سردار کی آمد ہے اور جنت کو آراستہ کیا جائے، سجایا جائے کہ آج جنت کے سردار آ رہے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ حورو جاؤ اور سنوارو اپنے آپ کو اور سجاؤ اپنے آپ کو اس لیے کہ آج حسین کی آمد ہے. خود کو جتنا زیادہ سوار سکتی سوارو. لہذا اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو جاؤ اور جانے کے بعد پیغمبر کو مبارکباد دو کہ ان کا نواسہ دنیا میں آ رہا ہے. اب چلے فرشتے. روایت یہ کہتی کہ ایک ایک ہزار کی ٹولی لاکھوں کروڑوں ملائکہ چلے ایک ایک ہزار کی ٹولی چلے گا آسمان سے زمین کی طرف پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. مبارکباد جب پتا تو تب چلا کہ جب ہم نے فطرس کو دیکھا اس لیے کہ فطرس وہ کہ اللہ نے اس کو وہ بالوں پر عطا فرمائے تھے کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور کہا کہ کون ہے کہ جس کے پاس مجھ جیسے بالوں پر ہو، میرے جیسے بالوں پر. لہذا اللہ نے جیسا یہ دیکھا کہ فطرس نے غرور کیا، تکبر کیا، ایک مرتبہ اس کے بالوں پر چھین لیے اور کہا جبریل جاؤ اور جانے کے بعد ایک تاریکی میں اس کو ڈال دو، ایک کونے میں ڈال دو. جبریل لے کے آئے فطرس کو اور لینے کے بعد ایک کونے میں ڈال دے، تاریکی میں، اندھیرے میں ڈال کے جب چلے تب اب جبریل سے پوچھا فطرس نے، فطرس جبریل یہ بتاؤ کہ میرے گناہ کب معاف ہوں گے، مجھے بالوں پر کب عطا کیے جائیں گے. ایک مرتبہ فوراً جبریل نے اللہ سے پوچھا. تب اللہ نے کہا کہ اے جبریل فطرس سے کہہ دو جب قیامت آئے گی تب تمہیں اس اندھیرے سے نکالا جائے گا، تب تمہیں اس اندھیرے سے نکالا جائے گا، اس سے پہلے تم نہیں نکل سکتے. اب جو فطرس نے دیکھا کہ ملائکہ زمین آسمان سے زمین کی طرف آ رہے، ہجوم لگا ہوا ہے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ ملائکہ آ جا رہے تھے کہ اب جبریل نے بھی اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں بھی جا کے پیغمبر کو مبارکباد دے دوں کہ ان کے گھر نواسا آیا ہو. اللہ نے کہا جبریل جاؤ تم بھی مبارکباد دو. اب جو جبریل چلے تو راستے میں فطرس نے جبریل کو دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً روک لیا اور کہا جبریل یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں ایسا کیوں کرے؟ کہا تم نے تو کہا تھا کہ جب قیامت آئے گی تب تمہیں دوبارہ بالوں پر دیے جائیں گے، اس اندھیرے سے تاریکی سے نکالے جاؤ گے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ ملائکہ آسمان سے زمین تک جائیں گے، زمین سے آسمان کی طرف. اور آج تو وہی منظر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہیں، زمین سے آسمان کی طرف. کیا قیامت آ گئی؟ اور جبریل نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی. کہا پھر ماجرا کیا، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے پیغمبر کو ایک نواسہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے پیغمبر کو نواسہ عطا فرمایا، علی کو لاڈلا عطا فرمایا، زہرا کو لخت جگر عطا فرمایا، حسن کو بھائی دیا ہے، حسن کا بھائی آیا. لہذا اس کی مبارکباد دینے تمام ملائکہ جا رہے پیغمبر کو. اب جیسے فطرس
تو سننے کے بعد فوراً کہنے لگا کہ اجازت ہے میں بھی چلوں، اس لیے کہ بالوں پر تو نہیں ہے، خود تو نہیں جا سکتے، کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلے۔ جبریل نے کہا ٹھیک۔ اب جبریل نے فدرس کو لیا، لے کے چلے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور بغیر بلائے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا چلا جائے تو ہم اس کو گھر کے اندر اس وقت تک نہیں لے جاتے جب تک اسے اجازت نہ لے لیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک شخص اور آئے، مگر اجازت ہو تو ان کو بھی گھر میں لے آؤ، اس لیے کہ مہمان تو ہم بن کے جا رہے ہیں، تو دوسرے کو بغیر اجازت تو نہیں لے جا سکتے۔ اور پھر فدرس تو وہ آئے گا جس کے اوپر عذاب ہوا ہے، لہٰذا جناب جبریل لے کے آئے، اور در پہ آنے کے بعد جبریل نے روک دیا اور کہا فدرس تم یہیں ٹھہرو، جب اجازت مل جائے تو اندر آنا، اس لیے کہ تمہارے اوپر گناہ ہے، تمہارے ساتھ عذاب ملا ہوا ہے، اور بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ جبریل گئے، مبارکباد پیش کری اور کہا یا رسول اللہ، ایک فرشتہ ہے کہ جس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے تھے وہ بھی آیا ہے، کیا اجازت ہے اندر آ جائے؟ ایک مرتبہ جیسے پیغمبر نے سنا تو کہا اس کو بھی بلا لو۔ اب جب اندر آیا، اب یہ دیکھیے پیغمبر کا یہ حال ہے کہ کبھی حسین کو اٹھا لیتے آغوش میں اور کبھی جھولے میں لٹا دیا کرتے ہیں، کبھی آغوش میں اٹھاتے کبھی جھولے میں لٹا دیتے۔ نہ جانے کیسا وقت تھا کہ جب فدرس داخل ہوا تو پیغمبر نے حسین کو آغوش میں اٹھا لیا، پیغمبر نے حسین کو آغوش میں اٹھایا۔ فدرس نے مبارکباد دی اور کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا مجھے بالوں پر مل سکتے ہیں اس کے عوض میں؟ کیا اس بچے کے صدقے میں مجھے بالوں پر مل سکتے؟ اب دیکھیں گہوارے میں حسین نہیں، حسین ہے پیغمبر کی آغوش میں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا فدرس جا، اور جانے کے بعد حسین کے گہوارے سے مس کر دے، حسین کے گہوارے سے خود کو مس کر۔ ادھر فدرس نے خود کو گہوارے سے مس کیا کہ بالوں پر واپس آ گئے۔ عزیزوں پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو گہوارے میں حسین ہو یا نہ ہو لیکن شفا ہر زمانے میں عطا کرے گا۔ حسین ہو یا نہ ہو لیکن ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب یہ چلا فدرس، اور چلنے کے بعد پھر اس نے وہی پڑھا من مثلی کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ ہم نے کہا فدرس تجھے معلوم ہے یہی غرور و گھمنڈ تو نے کیا تھا کہ جس کے عوض اللہ نے تیرے بالوں پر چھینے تھے، آج پھر تو وہی گھمنڈ کر رہا ہے، اسی بات کو دوہرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ فدرس کہتا ہوا نظر آیا، تمہیں نہیں معلوم آج اس نے عطا کیا ہے جو عطا کر دیتا دوبارہ واپس نہیں لیا کرتا۔ لہذا آج اس نے عطا کیا ہے جو دے دیتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا ہے۔ آج حسین نے مجھے جو ہے بالوں پر عطا فرمائے، لہذا کوئی بھی دور ہو گہوارہ خالی ہو تب بھی جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود امیر المومنین بھی بیٹھے ہیں، زانوں پہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوال کیا حسین بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل؟ حسین تم افضل یا میں افضل ہوں؟ جیسے یہ کہا تو فوراً فرمایا بابا فضیلت میں آپ بہت زیادہ، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن فخر میں بہت زیادہ آپ سے ہوں۔ فضیلت آپ کی بہت زیادہ لیکن فخر میں زیادہ ہوں۔ کہا میرے لال وہ کیسے؟ کہا بابا جان یہ بتائیے کیا میرے نانا جیسا کسی کا نانا ہے؟ کیا میرے نانا جیسے آپ کے نانا ہے؟ کیا میری نانی جیسی آپ کی نانی ہے؟ کیا میرے دادا جیسے آپ کے دادا ہیں؟ کیا میری دادی جیسی آپ کی دادی ہے؟ ارے کیا میرے بھائی جیسا آپ کے پاس بھائی ہے؟ کیا میری والدہ جیسی آپ کی والدہ ہے؟ ایک مرتبہ یہ فخر فرما رہے تھے، حسینی نے جیسے سنا تو سننے کے بعد فرمایا میرے لال سن لو، یہ فضیلت تو تم نے بتا دی لیکن اب بھی تمہارا بابا تم سے فخر میں زیادہ، اس لیے کہ حسین جیسا بیٹا بھی تو تمہارے پاس نہیں۔ حسین جیسا بیٹا بھی تو صرف علی کے پاس ہے،
کسی کے پاس حسین جیسا بیٹا نہیں ہے۔ 10 محرم ہے، شبیب ابن شاکری یہ بھی خیمے سے نکلے تو نکلنے کے بعد اپنا خودج اتارنے کے بعد مرتبہ زمین پہ پٹک دیا، زمین پہ اپنا خودج جو ہے پٹکا، اور پٹکنے کے بعد جو زرہ پہنے ہوئے اس کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد گریبان کو پھاڑا۔ جیسے جناب حریر نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا شبیب کیا تو مجنون ہو گیا ہے، کیا مجنون ہو گیا؟ جیسے شبیب نے یہ سنا تھا جملہ کا کہ ہاں میں عشق حسین میں مجنون ہو گیا ہوں، میں عشق حسین میں مجنون ہو گیا ہوں۔ شبیب کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے؟ 10 محرم امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب انصار کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ خیمے میں بٹھایا، اور امام نے خطبہ دیا، اور امام نے کہا کہ کل جو ہے وہ شہادت یقینی، اور اس کے بعد امام نے چراغ کو بجھا دیا، مسائل نہیں پڑھ، امام نے جو ہے چراغ کو بجھا دیا۔ اب جو چراغ روشن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ تمام اصحاب جو تلواروں کو رکھے ہوئے ہیں گردن پہ، اور کہا مولا آپ حکم دیں تو ہم اپنے سروں کو جو ہے وہ جدا کر دیں جسم سے، آپ حکم دیں۔ امام نے جب یہ کہا تو تمام اصحاب اس کے بعد چلے گئے۔ اب تنہا جو ہے شبیب ابن شاکری موجود ہے۔ ایک بار امام نے فرمایا شبیب اب کیا چاہیے، اب کیوں کھڑے شبیب؟ ایک مرتبہ شبیب کہتے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فضیلت میں سے تھوڑی حقیقت میں جان لوں، آپ کی جو حقیقت ہے اس حقیقت میں سے میں تھوڑی حقیقت آپ کی جان لوں۔ ایک مرتبہ امام نے جیسے یہ سنا تو امام نے فرمایا شبیب تم چاہتے ہو کہ میری حقیقت جانو، تم چاہتے ہو حبیب تم شبیب تم برداشت نہیں کر سکو گے، شبیب تم سے برداشت نہ ہوگا، تم میری حقیقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ جیسے کہا نہیں مولا میں برداشت کر لوں گا، کہا نہیں تم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام کو خواہش ہے ایک مرتبہ شبیب سے کہا شبیب جاؤ، شبیب نکلے خیمہ حسینی سے نکلے کہ تیرے حسین بھی آئے، اور آنے کے بعد کھڑے ہوئے چہرے آنکھوں سے اشک جاری۔ ایک مرتبہ جیسے جناب عباس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد مسکرا کہ شبیب یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور حسین کے در سے روتا ہوا۔ یہاں کمال تو یہ ہے کہ روتا ہوا جاتا اور مسکراتا ہوا آتا ہے، یہاں تو کمال یہ ہے کہ انسان روتا ہوا جاتا ہے اور مسکراتا ہے۔ تم روتے ہوئے آ رہے ہو، آنکھوں میں اشک، کیا وجہ؟ کہا مولا حسین سے کچھ مانگا تھا۔ کہا کیا مانگا؟ کہا میں نے یہ چاہا، اور میں نے آقا سے کہا کہ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی حقیقت میں سے کچھ حقیقت میں جان لوں، کچھ فضیلت آپ بیان فرمائیں۔ ایک بار جناب عباس نے جیسے سنا کہ مسکرائے، فوراً مسکرائے، جیسے یہ مسکرائے تو فوراً جناب شبیب نے کہا مولا میں کوئی بچکانہ بات نہیں کر رہا، میں نے چاہا کہ میں کچھ حقیقت جانوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جملہ فرمایا کہ اے شبیب تو جانتا ہے جو تو نے حسین سے سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوانگی جنونیت تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ جیسے شبیب نے سنا کہا مولا برداشت کر لوں گا۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ آقا حسین بتائیں گے کس طریقے سے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عباس نے سنا کہا کہ جاؤ ایک جملہ بتاؤ، کہا جاؤ، اب جانے کے بعد جو ہے حسین سے کہو، آقا سے کہو، اب وہ بتائیں گے۔ اب آئے شبیب، اور شبیب نے آنے کے بعد جیسے آئے خیمے میں داخل ہوئے، حسین نے فرمایا شبیب پھر آ گئے، اب کیا ہوا؟ کہا کہ مولا چاہتا ہوں کہ کچھ حقیقت جانو۔ کہا شبیب میں نے منع کیا کہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہا تو فوراً کرنے کے بعد جب بحق ام نے کہا یا مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ مجھے بیان فرمائیے، کچھ حقیقت بتائیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جیسے سنا مسکرائے، اور کہا مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا شبیب یہ جملہ کوئی اور نہیں بتا سکتا سوائے عباس کے۔ شبیب یہ جملہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، یہ صرف اور صرف تمہیں عباس نے بتایا۔ ایک مرتبہ حسین مسکرائے اور جیسے یہ جملہ سنا ماں کا واسطہ دیا کہ حسین نے جیسے سنا ایک مرتبہ شبیب اپنے چہرے کو گھماؤ۔ اب جو شبیب نے چہرے کو گھمایا حسین نے یوں ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کچھ دیر سوچا، اس کے بعد 3 انگلیاں نیچے کری اور پھر 2 انگلیاں پر اٹھائے رکھے۔ ایک مرتبہ شبیب واپس مڑو۔ اب جو شبیب واپس مڑے تو
شبیب سے کہا شبیب ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، اور توجہ، ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو شبیب نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد خیمے سے نکلے، ایک جنونیت طاری ہے، منہ سے کف آ رہا ہے، گریبان چاک کیے ہوئے، عورت کو پھینک دیا۔ مولا عباس نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھنے کے بعد شبیب یہ کیا ہوا کہ تیرے منہ سے کف آ رہا ہے، گریبان چاک ہے، بال پریشان ہے، یہ جنونیت کیسے طاری ہو گئی؟ کہا مولا آپ کو نہیں معلوم، میں نے وہ دیکھا کہ جس کے دیکھنے کے بعد مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، یہ جنونیت طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ اسے عباس نے فرمایا شبیب تمہیں معلوم ہے میں نے کہا تھا تم برداشت نہیں کر سکتے، جنونیت طاری ہو جائے گی، لیکن شبیب ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ شبیب کہتے مولا میں نے دیکھا کہ آقا حسین نے دو انگلیاں اٹھائی تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام کائنات حسین کی دو انگلیوں میں تھی، تمام کائنات حسین کی دو انگلیوں میں تھی۔ اب مولا عباس مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہ شبیب تو نے صرف دو انگلیوں میں دیکھا، ارے عباس وہ ہے جس نے حسین کی 5 انگلیوں کو دیکھا ہے۔ حسین کی حکومت صرف آسمان یا زمین تک نہیں بلکہ زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی حسین کی حکومت ہے۔ کہ حسین معراج، نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج جو ہے وہ سجدہ ہے، اور جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے، اور اس کے اوپر جو سوار ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، یعنی تین معراج ہیں اور ان معراج کے اوپر جو ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ لہذا یہ کرامت حسین ابن علی کی۔ جب امام حسین علیہ السلام چلے 10 محرم کو تنہا رہ گئے، اب جو امام نے تلوار اٹھائی، روایت کہتی ہے امام چلے تو اس برق رفتاری سے امام چلے ہیں کہ دیکھا لوگوں نے کہ اس کی برق رفتاری سے کوئی نہیں ہے۔ پسر سعد نے جیسا ہی دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے کہ آج حسین جو ہے وہ آ رہے ہیں اور حسین تمام لوگوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد فوراً کہنے لگا حسین ذرا رک جاؤ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر ٹھہر کے بات کی جائے، ہم چاہتے ہیں کچھ لوگ رک جاؤ ٹھہر کے بات کی جائے۔ حسین نے کہا بتا، تو اس نے کہا کہ حسین ہم یہ چاہتے کہ 1 بائی 1 لڑا جائے، ایک ایک کر کے لڑا جائے، اس لیے کہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حسین تھک چکے ہیں، لیکن یہ جانیے کہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، کسی فرار کا نہیں، حیدر کرار کا بیٹا۔ لہذا جب یہ اس نے کہا کہ ایک ایک کر کے لڑا جائے تو حسین نے نیزے کو زمین پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد حسین نے تلوار نکال لی۔ اب جو حسین نے حملہ شروع کیا تو روایت یہ کہتی حسین نے ایک ایک کر کے جو آ رہے تھے تو 1900 کو حسین نے قتل کیا، 1900 حسین نے ایک ایک کر کے مارا۔ اور یہ جان لیجئے کہ جو مارا ہے تو دوبارہ حسین کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، دوبارہ تلوار نہیں چلائی، فائر کرتے تھے کہ ختم ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی شمر نے دیکھا تو شمر نے دیکھنے کے بعد کہا اے پسر سعد تو نے تو آج مروانے کا کام کر دیا، تو نے ایک ایک کہا، اور حسین جو جنگ کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ حسین سب کو ختم کر دیں گے، قیامت آ جائے گی، ذرا حسین سے مہلت مانگ۔ پسر سعد آیا، حسین ذرا ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ تم نے 1900 مار دیے، 1900 ختم کر دیے، اس لیے کہ جب 1900 ہو تو پھر ڈھیر لگ جایا کرتا ہے۔ تو پسر سعد نے کہا حسین ذرا رکو، کم سے کم ان لاشوں کو تو اٹھا لو۔ حسین رک جاؤ، حسین رکے کہ جب وہ اٹھ گئے اس نے کہا حسین ہم چاہتے 2-2 آ کے لڑے، اب 2-2 آئے، حسین نے ان کو بھی قتل کیا، اس کے بارے میں کہتی 4-4 آئے، پھر 10-10 آئے، جب ایسے ہی آتے رہے پھر بھی مقابلہ نہ کر سکے، اب خولی آیا، اور آنے کے بعد کہتا پسر سعد تو نے یہ کیا کیا؟ حسین کی شجاعت دیکھ رہا ہے، حسین کیسے لڑ رہے ہیں، حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اب کسی اور کو بھیج۔ روایت یہ کہتی کہ پسر سعد کے لشکر میں ایک ابن تمیم تھا، یہ بہت بہادر تھا، پسر سعد نے اس کو اٹھایا
اور اٹھانے کے بعد کہ اپنے تمیم اٹھ اور جلدی کھڑا ہو جا. اس نے جیسے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس لیے کہ وہ سو رہا تھا, اس نے کہا کیا ہوا, قیامت آ گئی. تو فوراً پچھلے سال کے قیامت سے کم بھی نہیں ہے, قیامت سے مرحلہ کم بھی نہیں ہے. جا تیرے لڑنے کا وقت آیا. اب جو یہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس نے ہودج رکھا سر کے اوپر, زرہ پہنی اور ہودج کے اوپر ایک پتھر اس نے رکھا. ابھی تک جو بھی جاتا تھا وہ ہودج کے اوپر پتھر نہیں رکھتا تھا, اس نے ہودج کے اوپر پتھر کو بھی رکھا. جیسے پچھلے ساتھ نے سنا دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے ابن تمیم یہ تو نے سر کے اوپر پتھر کیوں رکھا, ہودج کے اوپر پتھر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ جان لیجئے کہ ہر قبیلے کا ایک نہ ایک وار ہوا کرتا تھا, اور بنی ہاشم کا جو وار ہوا کرتا تھا اور علی بن ابی طالب کا جو وار ہوتا تھا وہ وار ہوتا تھا ام الراس, کہ جب سر کے اوپر پڑتا تھا تو پھر چیرتا ہوا چلا جایا کرتا تھا, چیرتا چلا جاتا تھا, خبر بھی نہ ہوتی تھی. جیسے اس نے بتایا تب یہ چلا اور سر کے اوپر ہودج کے اوپر پتھر. حسین کے سامنے جیسے پہنچا تو ایک مرتبہ جیسے حسین نے وار کیا تو اب وار اتنا بھاری تھا کہ پہلے تو پتھر کٹا, پھر ہودج کٹا, پھر سر کٹا, پھر گردن کٹی, پھر سینہ کٹا, اور کٹتے کٹتے جا گھوڑا تھا وہاں جا کر کے رک گیا, وہاں جا کر کے رک گیا. جب نے کسی نے کہا یہ کیسے ہوا کہ حسین نے وار سے پتھر کو کاٹ دیا, ہم نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ اس کا لاڈلا ہے جس نے پتھر پہ علم کو گاڑ دیا ہے. چلتا ہوا جا کے رکا جہاں پہ گھوڑے کو ذرا بھی نہیں زخمایا. کیوں؟ حسین نے گھوڑے کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ جا اور جا کے اعلان کر دے کہ اگر کوئی اور باقی رہ گیا تو حسین کے مقابلے میں آ جائے, اگر کوئی باقی رہ گیا تو حسین کے مقابلے میں آ جائے. آپ جانتے ہیں کوفہ سے کربلا کم سے کم 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں ہر 5 فرسخ پہ بسر صاحب نے 4000 کا لشکر لگایا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑتے لڑتے آ جائے حسین کوفے تک. لہذا آپ دیکھیں کہ عباس نے حملہ کیا لیکن فوج کوفے کی دیوار سے نہیں ٹکرائی, لیکن اب جو حسین نے وار کیا ہے تو روایت یہ کہتی جو 4000 کا لشکر تھا یہ پیچھے ہٹا 5 فرسخ, وہ اس سے پیچھے ہٹا, جو سب سے آخر میں تھا وہ کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکرایا, وہ کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکرایا. اور یہ جملہ سنیے کہ حسین نے نیزے کو جہاں گڑا تھا, حسین وہاں سے ہلے نہیں, حسین جگہ پہ کھڑے ہو کے حملہ کر رہے ہیں. میں نے کہا مولا کے بڑھ بڑھ کے حملے کریے, تو جب نے حسین نے دیکھ لو میں بتانا یہ چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. ارے جب کھڑے ہو کے حملہ کیا تو فوج کوفے کے دیوار سے ٹکرائی, جب بڑھ کے حملہ کرو گے تو وہاں جب کرو گا. سوال پڑھے محمد و آل علی کے لال نے حملہ کیا تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی کرامت ہے. روایت کا امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے, دراصل یہ کہنا غلط ہے, اس لیے کہ امامت کبھی کھیلا نہیں کرتی بلکہ معجزہ دکھانے کے منتظر رہا کرتی ہے, معجزہ دکھانے کی منتظر ہوا کرتی ہے. زیادہ امام جو ہے مصروف تھے, راہب کے واقعہ سنا ہوا ہے, نتیجہ دینا چاہتا ہوں. گیا اور جانے کے بعد جیسے گیا تو ہنستا اور مسکراتا ہوا گیا تھا, لیکن اب جو واپس آیا تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری, رو رہا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جیسے اس دیکھا تو دیکھنے کے بعد راہب کیا وہ تو مسکراتا ہوا گیا تھا اور روتا ہوا آ رہا ہے. دستور تو یہ ہے کہ نانا گیا روتے ہوئے لوگ جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے واپس آتے ہیں, لیکن آج برعکس کیسے ہو گیا؟ کہا کہ مولا آپ کے بابا کے پاس, آپ کے نانا کے پاس گیا تھا اور کہا کہ مجھے اولاد عطا فرما دی, لیکن
آپ کے نانا نے کہا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام اس کی انگلی پکڑی اور پکڑنے کے بعد آیا تھا نانا اس کو بیٹے عطا فرما دیجیے، اولاد عطا فرما دیجیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا لاڈلے میرے حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی سنا تو سننے کے بعد فوراً کا نانا آج نواسا نانا کے پاس نہیں آیا بلکہ آج میں اس کا وکیل بن کے آیا ہوں، آج میں اس کا وکیل بن کے آیا ہوں، نانا اس کو اولاد عطا فرما دیجیے۔ پیغمبر نے پھر فرمایا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ پھر حسین نے کہا کہ نانا اس کو اولاد عطا فرما دیجیے۔ پھر پیغمبر نے کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ اب جو کہا تو فوراً امام نے فرمایا اس کو ایک اولاد عطا فرمائی۔ ادھر سے پیغمبر نے پھر کہا منع کیا، حسین نے کہا میں نے 2 اولاد عطا فرمائی۔ پیغمبر نے پھر منع کیا، حسین نے کہا 3 اولاد عطا فرمائی۔ پیغمبر نے پھر منع کیا، حسین نے کہا 4 اولاد عطا فرمائی، یہاں تک کہ 7 اولاد عطا فرمائی تھی کہ راہب نے ادھر کہا بس۔ جیسے راہب نے بس کہا ایک مرتبہ حسین نے کہا کمزر آج تو نے بس کر دی، اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دیکھتا آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا کی اولاد ایک طرف ہوتی۔ حسین کی عطا کردہ اولاد جو ہے وہ ایک طرف ہوتی ہے۔ کون حسین؟ حسین و منی وانا من الحسین، سفینۃ النجاہ حسین، زہرا کے لفظ جگر حسین، حسن حسن کے اخلاق اور بھائی حسین۔ اب عزیزوں آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام لہذا جب آئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فطرس کو بالوں پر عطا فرمائے اور اس کے بعد جناب حر علیہ السلام کو جو ہے معاف کیا۔ ایک شب میں لے کر کے کہاں سے کہا گئے تو شاعر نے کہا کہ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے کیے ہیں عطا علی شان پر۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے کیے ہیں عطا علی شان پر، تو سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر۔ تو حسین خردوں پہ زندگی اجالتا ہے، حسین خردوں پہ زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے۔ حسین خردوں پہ زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے۔ تو ہماری شان کو دیکھو کہ ہم غریبوں کی خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے، خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے۔ جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو، جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو، قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا حسین، خدا کا پہلے بے قرار حسین۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ اگر کوئی نجس چیز ہو اور آپ اس کو سمندر میں لے جائیں تو وہ فوراً پاک ہو جایا کرتی ہے، سمندر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، فوراً پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کتا لے جائیں
اور لے جانے کے بعد اس کو اس میں ڈبو دیں تو وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ نجس ہو جائے گا، اور زیادہ نجس ہو جائے گا۔ بس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں تو یزید رضی اللہ کہنے سے وہ رضی اللہ تو نہیں ہوگا، لیکن کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا۔ تو جن کی آغوش خالی وہ پسر لے جائیں، جن کی آغوش خالی وہ پسر لے جائیں، جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائے، جن کی آغوش خالی وہ پسر لے جائے، جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائے۔ جاؤ مایوس گنہگار زمانے سے کہو، جاؤ مایوس گنہگار زمانے سے کہو، جتنے فدروس ہیں وہ اس جشن سے پر لے جائے، جتنے فدروس ہیں وہ اس جشن سے پر لے جائے، جتنے فدروس ہیں وہ اس جشن سے پر لے جائیں۔ تو شعبان کی 3 متین مبین حسین کو جشن منائیں گے، شعبان کی 3 متین حسین کو جشن منائیں گے، شبیر ہے کعبہ ساسوں کا تعظیم میں سر کو جھکائیں گے، شبیر ہے کعبہ ساسوں کا تعظیم میں سر کو جھکائیں گے۔ تو جبریل نے عرش نشینوں کو یہ بات بتائی ہنس ہنس کر، جبریل نے عرش نشینوں کو یہ بات بتائی ہنس ہنس کر، ہم لوگ تو یوم آزادی فطرس کے ساتھ منائیں گے، ہم لوگ تو یوم آزادی فطرس کے ساتھ منائیں گے۔ تو ایسے ہے نہ مجھ کو غین سے ہے جتنی الفت مجھے حسین سے ہے، ایسے ہے نہ مجھ کو غین سے ہے جتنی الفت مجھے حسین سے ہے۔ لے گیا چولا علم خاک شفا وہ جو مومن سکون و چین سے ہے۔ لے گیا جو لہر میں خاک شفا وہ جو مومن سکون و چین سے ہے۔ تو عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، ہم کو تحفے یہاں مول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، ہم کو تحفے یہاں مول دیے جاتے ہیں۔ تو ہاتھ آزاد رہے قبر میں ماتم کے لیے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ تو سر محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی، سر محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی، تو ہم نے بڑھ کے اس میں تسبیح جناب سیدہ رکھ دی۔ سر محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی، تو ہم نے بڑھ کے اس میں الفت آل ابا رکھ دی۔ سر محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی، تو ہم نے بڑھ کے اس میں الفت آل ابا رکھ دی۔ تو ہماری 5 وقتہ کی نمازیں جب گئی تولی، ہماری 5 وقتہ کی نمازیں جب گئی تولی، تو ہم نے اس میں تسبیح جناب سیدہ رکھ دی، تو ہم نے اس میں تسبیح جناب سیدہ رکھ دی۔ تو صغیر زیر لحد آ کر ملک کرتے تو کیا کرتے، صغیر زیر لحد آ کر ملک کرتے تو کیا کرتے، عزیزوں نے ہماری قبر میں خاک شفا رکھ دی، عزیزوں نے ہماری قبر میں خاک شفا رکھ دی، عزیزوں نے ہماری قبر میں خاک شفا رکھ دی۔ محمد کا خدا ہمارے سعادت کو قبول فرماؤ، خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خصوصاً اس شب کا واسطہ پروردگار مومنین کی تمام نیک حاجتوں کو قبول فرما۔ خدا مولا باپ عبداللہ حسین علیہ السلام کے صدقے میں مومن مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو عطا فرما، شہادت برقرار جہاں کر کی جا مال سے دعا ابرو کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار اس شب کا واسطہ مومن مومنات کی تمام نیک حاجتوں کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ان ہاتھوں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں عطا فرما۔ پروردگار اس شب کے صدقے میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں خدایا
ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، خدایا امام کی ظہور میں تعجیل عطا فرما اور امام کے آوات منصات میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ لبیک یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، واخیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن سید المسیحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي ابن مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وغفورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔